نے دیکھا ہوگا کہ بقرعید کے موقع پر وہ پورا ہو گیا، اور جب رات کو وہ سوئے تو انہیں پھر سے یہی خواب آیا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتے ہیں۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا کہ ہمارے بیٹے اسماعیل کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف بھرا فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی اطاعت کرے؟ تو شیطان بھی اپنے کام پر لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا کہ ابراہیم تم میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکامیاب ہو گیا تو وہ ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کی کوشش کرنے لگا کہ تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا، اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کری تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا، ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا، اور غصے میں آ کے ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پہ جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکڑی مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکانوں میں سے ایک ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے یہ منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پہ پٹی بھی باندھ دیے تاکہ آپ جب میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا، اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کی، آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں قربانی پیش کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو اللہ نے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنایا، اور اسی لیے مسلمان ہر سال حج کے موقع پر قربانی کرتے ہیں۔ بقرعید تیسرا حصہ خود اپنے گھر میں رکھا جاتا ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بقرعید کے موقع
इकलौता मौका होता है जब उन्हें गोश्त खाना नसीब होता है। बकरीद का ये फेस्टिवल दुनिया भर में भूखमरी मिटाने का एक जरिया है। हज के इन 10 दिनों में की गई नेकियां अल्लाह को साल भर की गई नेकियों से ज्यादा पसंद